ڈاکٹر تنولی صاحب، فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آخری نگاہ بھی یاد آتی ہے جو ہجرت کے موقع پر آپ نے کی تھی، بیت اللہ کو دیکھا تھا اور کس درد سے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، اے مکہ، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تو مجھے بہت محبوب ہے، عزیز ہے۔ اب 8 برس بعد رسول خدا وہاں فاتح بن کے تشریف لا رہے ہیں اور سارے وہ لوگ ہیں جن سے اذیت، تکلیف، ظلم، ستم، یہ سارے لفظ چھوٹے ہیں، وہ پہنچی ہوئی ہیں، مگر بخشش کا، عفو و درگزر کا ایک دربار سجا ہے اور آپ مشرف با اسلام فرما رہے ہیں لوگوں کو۔ اس موقع پر کون کون سے لوگ نمایاں مسلمان ہوئے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ ایک غیر معمولی کردار آپ کا سامنے لے کے آتا ہے اور انسانیت کے لیے، خصوصاً اہل ایمان کے لیے ایک طرز عمل اور ایک لائحہ عمل بھی واضح کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ میں آپ فاتحانہ انداز سے داخل ہو گئے تو آپ جو بھی چاہتے، بدلہ لینا چاہتے ان لوگوں سے، بنو خزاع کے والے سے بدلہ لیتے، جو حضور کے غلاموں پہ ظلم و ستم ہوئے، جو آپ پہ ظلم و ستم ہوئے، ان کا بدلہ لیتے، تو یہ بالکل قانونی ہوتا، بالکل جائز کام ہوتا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے آنے والے کو، ہر ایک کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے دروازہ کھلا رکھا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، آپ نے ان کو انکریج کیا۔ سہیل ابن عمر کو جب پتہ چلا ابو جہل کا اسلام بیٹا فتح ہو گیا تو آپ اسلام کو فتح مل گئی تو وہ بھاگ گیا، اس کا بیٹا آیا تو آپ نے فرمایا اسے کہو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ جہاں سہیل نظر آئے اسے قتل نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کا سمجھدار آدمی دیر تک کفر میں نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! یہ وہی شخصیت ہے جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ سے اچھا رویہ نہیں روا رکھا تھا، جی بالکل، اچھا رویہ نہیں اختیار کیا تھا، آپ نے اسی کسی چیز کو یاد نہیں رکھا۔ آپ نے اس موقع پر اس کا نام سنتے ہی سہل فرمایا تھا کہ اس میں آسانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آپ نے ہر سچویشن سے پازیٹیو چیز اخذ کر کے بتائی کہ سب کچھ موجود ہے، آپ مثبت چیز لیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، حضور تعلیف قلب فرمائی، تعلیف قلم فرمائی، اور جو سب سے بڑی اس کے اندر جو شخصیات آ رہی تھی، سب سے بڑا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت ہوئی، وہ ابو سفیان کا اسلام لانا تھا، کیونکہ ابو سفیان کے اسلام لانے سے پورا مکہ المکرمہ اسلام کی طرف اس کے آنے کے امکانات تھے، اور اگر آپ اس کو سزا دیتے، قریش کے سرداروں کو سزا دیتے، ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی تہذیب ختم ہو جاتی، مکہ شہر خالی ہو جاتا، ایک روایت ختم ہو جاتی، ایک جو صدیوں کا ایک آگے چیزیں منتقل ہونی تھی، وہ سارے امکانات ختم ہو جاتے۔ آپ نے اپنی ذات کو، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو، صحابہ کرام پہ ہونے والے مظالم کو پیچھے رکھا، اور انسانیت کی بقا اور انسانیت کے تسلسل کو آپ نے اور مقاصد اسلام کو فوقیت دی، مقاصد اسلام کو فوقیت دی۔ تو جب ابو سفیان آئے تو ابو سفیان کو آپ نے اسلام قبول اس نے کیا، تو آپ نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، ان کو اسلام میں، ان کے اہل خانہ کو بھی۔ اچھا، اس کے بعد جب خواتین کی بیعت ہوئی تو ہندہ جو تھی وہ کھل کے نہیں آ پا رہی تھی، وہ پردہ کر کے آئی، اللہ، اور جب بیٹھی تو آپ نے جب بیعت لینی شروع کی، آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ تو جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے، ہندہ بولی، وہ تو بتوں کو تب پوچھتے تھے، اب کون پوچھتا ہے؟ آپ سمجھے اچھا ہندہ بھی بیٹھی ہے۔ اب جیسے جیسے آپ فرماتے تو ساتھ ساتھ وہ کمنٹ کرتی جاتی، تو آپ نے قطعاً بھی اس پہ کوئی گرفت کا یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کا یا اس کو کوئی ایسے برے پچھلے ایام یاد دلانے کا معاملہ نہیں کیا، اس کو بھی اسلام میں قبول کیا۔ اس کے بعد وحشی کا معاملہ آیا، حضرت امیر حمزہ کا قاتل، سبحان اللہ۔ تو جب آپ وحشی آیا تو آپ نے فرمایا تم نے میرے چچا جان کو کیسے شہید کیا؟ اب جب اس نے منظر بیان کیا تو ساری مجلس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے اتنا فرمایا کہ میری نگاہوں کے سامنے نہ رہو، اللہ اکبر، اور اس کا بھی اسلام لانا آپ نے قبول فرمایا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیات تھیں جو اسلام لا رہی تھیں، اور ان کے سارے معاملات کو آپ دیکھتے ہوئے بھی آپ نے ان کو معافی سے نوازا۔ سیدہ ام ہانی بھی اس موقع پر، ام ہانی کے 2 دیور تھے اچھا جو مشرک تھے، اور انہوں نے ان کو پناہ دے دی، حضرت عمر ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک مستشرق نے لکھا ہے کہ عمر وہ شخصیت ہیں جن کی تلوار اپنی جوانی کے زمانے کی طرح اسلام کی حقانیت کے لیے ہر وقت نیام سے باہر ہی رہتی تھی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو
جب پتہ چل گیا فاروق ہانی کے بھی پاس تھے ہیں نا جی۔ وہ پہنچ گئے، ام ہانی نے فرمایا میں نے ان کو امان دے دی اللہ اکبر، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا جس کو ام ہانی نے امان دی ہائے اسے ہم نے امان دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک ایک منظر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو ابو سفیان کے اسلام کا معاملہ بھی، یہ تو حضرت عباس کی وجہ سے ہوا۔ جی حضرت عباس کی وجہ سے۔ حضرت عمر تو فرما رہے تھے کہ ابو جی۔ سفیان کا سر قلم کیا جائے، اچھا وہاں بھی بڑی ہی سبقت فرمانا چاہ رہے تھے حضرت عمر فاروق۔ لیکن حضرت عباس نے کہا میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ہاں جی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو راستے کے اس موڑ کی اونچی جگہ پہ کھڑا کرو ہاں۔ جہاں پہ لشکر جاتا ہے دیکھیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ابھی بھی ابو سفیان کے دل کے اندر اسلام کے راسخ بارے نہیں پوری میں طرح۔ وہ شرح صدر پیدا نہیں ہوا، تو انہیں اندازہ ہو کہ اسلام کہاں پہنچ اور گیا۔ جو بھی اشکالات پیدا ہو رہے تھے وہ اظہار بھی کر رہے تھے اور حضرت عباس ان کو مطمئن بھی کر رہے تھے۔ اچھا آپ کے سامنے بھی تو ایسا ہی ہوا جی۔ ہے کہ انہوں نے کہا میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بارے میں ابھی میرے دل میں کچھ ہے، تو مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ تو آپ نے مہلت دی، کیا بات، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ۔ اور جب وہ سارا لشکر گزرتا گیا تو وہ ایک حضرت عباس کیا کر رہے تھے، جی تعارف کروا رہے تھے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں دستہ ہے، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں۔ اب اس نے ابو سفیان نے کہا بس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا، جی، اس کی بادشاہت تو اتنی وسعتوں کے ساتھ قائم ہوگی۔ فرمایا اب حضرت عباس نے فرمایا یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت یہ ہے۔ کچھ اور ہے۔ بادشاہتوں کو شکست بھی دی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، نبوت کا چراغ جلنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور جلتا رہتا ہے، واہ اسے واہ کوئی نہیں واہ، بجھا سکتا۔ کمال ہے۔ بہت سے لوگ چلے گئے، اکرمہ بھاگ گئے، وہ ان کو واپس لایا گیا اور وہ اسلام لے کے آئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی شخصیات نے یہاں اسلام قبول کیا انہوں نے آگے چل کے اسلام کے فروغ میں کردار ادا کیا، بے شک اور یہی آپ کا مقصد تھا۔ بے شک۔ یعنی آپ نے یعنی ٹوٹل کیجولٹیز آپ کتنی ہوئی ہیں؟ جی، دو مسلمان دو شہید ہوئے۔ مسلمان، وہ بھی کیوں شہید ہوئے؟ جی ہاں، غلط فہمی، وہ راستہ بھول گئے راستہ بھول گئے۔ اور 23 دوسرے لوگ مارے جی۔ گئے، جن میں سے 22 قریش میں سے تھے اور ایک بنو حذیل سے تھا۔ تو یہ اتنی کم کیجولیٹی کے ساتھ اتنا بڑا فاتح لشکر داخل ہوا شہر کے اندر، جس کی کوئی مثال تاریخ میں پیش حضور نہیں کی جا سکتی۔ صلح حدیبیہ ظاہراً ایک کمزور شرائط پر قبول کیا گیا معاہدہ تھا، اس کے درمیان اور فتح مکہ کے درمیان جتنا تھوڑا وقت ہے، ایسا بھی تاریخ عالم میں اور کوئی نہیں ملتا کہ کہیں ان کمزور شرائط پر صلح کی گئی ہو اور اتنے مختصر وقت میں اتنی بڑی فتح حاصل کی گئی ہو۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوے کے درمیان بڑا مختصر وقت ایسا ہی ہے، کمال ہے۔ ہر غزوے کے درمیان مختصر وقت ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جس کی طرف ہم ناظرین کی توجہ دلانا چاہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی پس قدمی نہیں ہے، سبحان اللہ، ریورسل کوئی نہیں ہے۔ آہا، جو سٹیپ آپ نے لیا چاہے وہ عسکری تھا کہ ڈپلومیٹک تھا، واہ، اس سے اقدام کے راستے نکلے، ہائے، اس سے آپ نے ایک قدم آگے ہی بڑھایا۔ یہ ہوتی ہے قیادت۔ حضور عبادت و ریاضت میں بھی آپ کا یہی حال ہے، سبحان اللہ، ہر لمحے زیادہ عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو آپ کی شخصیت ہے، یعنی کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ، ڈاکٹر صاحب ویسٹ کے وہ لوگ جو جنگی امور کے ماہرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے، بیسوں شخصیات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وار اسٹریٹجیز پہ لکھا ہے، وہ حیران ہیں کس وار کالج سے یہ پڑھ کے آئے تھے، کمال ہو گیا۔ کہاں سے انہوں نے یہ اسٹریٹجیز پڑھی تھیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا مکہ المکرمہ کو آ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا رات کا وقت ہے کہ ہر شخص اپنا چولہا جلائے۔ واہ، کمال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کا چولہا نہیں جلا رہے تھے، یہ مکہ میں رہنے والے ہر شخص کے دل میں تاریکیوں کو روشنی میں بدل رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ جلنے والے چولہے ان کے اس کا منظر جو تھا ابو سفیان سے لے کے عام آدمی تک کے دلوں سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کے جو اندھیرے تھے ان کو دور کر رہے تھے۔ اور یہ کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اچھا اب یہ جو بڑی بڑی شخصیات مسلمان ہو گئیں، کیا ہوا اس سے؟ جو نوجوان پہلے سے مسلمان تھے ہو چکے تھے، جن لوگوں کا ایمان مخفی تھا، انہوں نے اپنا ایمان اناؤنس نہیں کیا تھا، وہ سب کھول کے سامنے آ گئے۔ اور اطراف کے قبائل، اطراف کے قبائل بھی بعد میں، کیونکہ ماحول سارا بدل گیا۔ اب سین حرم میں بیٹھے ہیں، ابو سفیان بیٹھا ہے، دو اور سردار بیٹھے ہیں۔ جب سیدنا بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھے تو انہوں نے تبصرے شروع کی، ایک نے کہا خدا کا شکر ہے میرا باپ آج زندہ نہیں ہے، وہ دیکھتا اس پہ کیا گزرتا۔ اللہ اللہ۔ دوسرے نے کچھ کہا، ابو سفیان نے عجیب بات کہی، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں نے کچھ کہا تو ریت کے یہ ذرے بھی اٹھ کے محمد کو بتا دیں گے میں کیا کہہ رہا دیں گے۔ ابھی صرف ابو سفیان اسلام لائے تھے، دوسرے دو نہیں لائے تھے۔ آپ وسلم اٹھے اپنی جگہ سے،
ان کے پاس آئے، فرمایا ابھی تم یہ بات کر رہے تھے؟ اللہ اللہ، دوسرے دو سرداروں نے کہا یہ حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے کی بات ہے، حرم شریف کے اللہ سین کی اللہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا محمد ہمارے درمیان سے کوئی اٹھ کے آپ کے پاس نہیں گیا۔ واہ واہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ شان رسول کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے کو، اپنے ملٹری پاور کو، اپنے کنڈکٹ کو اور اپنی معجزانہ شان کو سب کو استعمال کیا اس سوسائٹی کو اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ حضور وہ کلید بردار بھی اسی موقع پہ مسلمان عثمان ابن طلحہ کا آپ معاملہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ وہی شخصیت ہیں ہجرت سے پہلے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوشش اس سے فرمائش کی تھی کہ میں کعبۃ اللہ کی چابیاں اندر دے دیں، عبادت کر لوں، انہوں نے ایک چابی نہیں دی۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا چابی میرے پاس ہو، ہائے ہائے، جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ آہا، آج وہی دن تھا۔ آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ کدھر ہے؟ چابی لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، وہ گھر پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی ایک بڑی لطیف بات ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد کیجیے۔ چابی گھر میں ان کی والدہ کے پاس ہوتی تھی، اچھا، تو والدہ کو کہا چابی، تو انہوں نے کہا میں چابی تو نہیں دوں گی، میں کیوں چابی دوں؟ اگر کعبہ کی چابی بھی ہم نے ان کو دے دی ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اب اس نے ایک عجیب جملہ کہا جس کا مفہوم یہ تھا، ہے میری ماں چابی بے شک نہ دو، محمد کی تلوار اور آپ کے بیٹے کی گردن میں اتنا فاصلہ بھی نہیں جتنا دو سانسوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً چابی دے دی اور کچھ کہا بھی، دل میں کچھ کہا۔ جی، چابی آپ نے لے لی۔ اگلے دن یا کچھ وقفے کے بعد آپ جب فیصلے فرما رہے تھے، میں عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، عثمان بن طلحہ سامنے آئے، چابی آپ کے پاس تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب صحابہ سب چاہ رہے ہیں چابی ہمیں مل جائے، ظاہر ہے سیدنا اتنا علی بڑا امیدوار، اعزاز، سیدنا اتنا عمر بڑا امیدوار، اعزاز، سیدنا عباس امیدوار۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آج ہم سے یہ شان چلی جائے گی، اچھا، کیونکہ حاجیوں کو پانی پلانے کا جو شرف ہے وہ تو ولی قریش کے پاس ہے، نبوت قریش کے پاس ہے، یہ بھی ہم سے چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آج شرف کم کرنے کا دن نہیں ہے، شرف بڑھانے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، ظالم شخص کے علاوہ کوئی تم سے یہ چابی نہیں چھینے۔ سبحان اللہ سبحان، ڈاکٹر صاحب اہل علم لکھتے ہیں یہ حضور کی شفقت تھی، بے شک، اور اسی خاندان میں ہے اب بھی چابی، آج بھی اس خاندان میں، اور عثمان بن طلحہ کی ماں کے دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا بھی تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ،